والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک جناب محترم حافظ محمد بخش صاحب ان کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اس محفل کے فیض و برکات سے حافظ صاحب کو مالا مال فرمائے۔ جتنی بھی فیملیز اس گھر کے اندر رہ رہی ہیں، اللہ سب کو اپنے خاص رحمتوں سے نوازے کہ کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ ہماری گفتگو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، لیکن کلاس کے میں روزانہ محفل ہوتی ہے۔ یہ محفل اسی شیڈول کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ سامعین کی اکثریت یہاں پر روزانہ آنے والی محفلوں والی نہیں ہوتی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات یہاں پر میں کروں، اگر میں تسلسل کے اندر بات کروں گا تو بات پھر ادھوری رہ جائے گی، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جو روٹین کے ساتھ آنے والے دوست ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ بات کو کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ روزانہ بات ہوتی ہے۔ یہ اپنی ایک ڈیوٹی ہے ہماری، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ باقی اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا میں نہ کوئی کر سکا اور نہ ہی یہ مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ بات وہ ہے کہ جسے اگر امام رازی فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر سمندر کی پانی کی سیاہی بنا دی جائے اور تمام دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں تو یہ شان ختم ہونے والی نہیں۔ انسان اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ چڑیا کی مانت چونچ میں پانی جتنا آ جاتا ہے، اس سے آگ تو نہیں بجھنی لیکن نیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کی نیت کا پتہ اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ میرے کام سے کیا ہوگا، بلکہ یہ دیکھا کریں میں اپنا کام جو کر رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے۔ تو انسان کی اپنی نیت اور بساط یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو سلامت رکھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ محبت کرنے والے اور اچھے مل ساز لوگ ہیں، ساری فیملی ان کی صاحب قدر ہے۔ میں ان کی قدر دل سے کرتا ہوں، ان کے بچوں کی، ان کے بھائیوں کی، سب کی۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ عام تو دیکھیں نا جی، حافظ صاحب بھی مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، تو حافظ صاحب اپنے گھر کے اندر محفل کرا رہے ہیں، یہ ایک اچھی روایت ہے۔ اکثر اوقات ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی تقریروں سے فرصت ہی نہیں ملتی، ہم دوسروں کے گھروں میں برکت ڈالتے رہتے ہیں، اپنا گھر برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو حافظ صاحب نے اپنے گھر کے اندر محفل کو سجایا اور یہ ہر سال محفل سجاتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے۔ تو آئیے حضرات، میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ غذا لے کر، کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر، کچھ کھجور، ستو، اس طرح کی چیزیں اور پانی لے کر غار ہرا کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔
غار ہرا مکے کے اندر وہ بلندی پر واقع غار ہے اور جس کی طرف جانے والا دشوار ترین اور بڑا مشکل ترین راستہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ دشوار ترین بڑا کٹھن راستہ کاٹ کے اس غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو غار ہرا والی بات ہے، غار ہرا کی بات کو صرف مسلمان مورخین نے نہیں لکھا، بلکہ غیر مسلم جو مورخین ہیں انہوں نے بھی غار ہرا کی بات کو لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار ہرا کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب غیر مسلم مورخ یہ بات لکھ رہا ہے تو یہ بات اس انداز میں لیجئے، لکھنے والا تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو یا کسی بھی نگاہ سے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جو بات کا سلسلہ ہے نا، نزول وحی کے بعد قرآن کا نزول، نماز کا، زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز کتنی پڑھنی ہے، کب کب پڑھنی ہے، یہ بعد کے مرحلات ہیں۔ اللہ کے نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ اور جو دوسری بات سنیے، اعلان نبوت سے پہلے حضور کئی دن وہاں پر غار کے اندر، اب میں تھوڑا سا جغرافیائی غار کا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ عمرے پر گئے، حج پر گئے، آج بھی اس راستے سے چڑھ کر غار میں جانا بڑا مشکل ترین لمحہ ہے، بلکہ لوگ آج بھی نیچے سے دیکھے تو بس کہتے ہیں یا رسول اللہ تونوں سلام۔ کئی بندے میں دیکھے نہیں آتے بس تونوں سلام، ایسی تھی ماڑے بندے ہیں۔ آج کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سالوں کے بعد جب عرب ترقی کر کے اس منازل میں پہنچ گیا ہے کہ جگہ جگہ پر سہولیات اور ہر جگہ پر انہوں نے انسانی سہولت کے لیے ہر کام کیے، مکے کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جس جگہ پر لفٹ نہ لگی ہو۔ واش روم میں جا رہے ہیں لفٹ ہے، ہوٹل میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑا جدید نظام انہوں نے قائم کیا۔ راستوں میں انہوں نے اے سی لگا دی، ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں گلی محلوں کے اندر۔ اگر انہوں نے ڈیولپ نہیں نہ کی تو وہ صرف غار ہرا نہیں کی۔ توجہ فرمائیے گا، جو بات میں آج آپ سے کہہ دوں گا اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ دی۔ لیکن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت غار ہرا کی طرف جانے والے راستے میں سیڑھیاں بنائی ہیں، سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، سٹیپ بنائے ہوئے ہیں اور تقریباً مکمل سٹیپ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سٹیپ ہونے کے باوجود جگہ جگہ پر سٹاپ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، سایہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، پانی کا بندوبست ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے 1400 سالوں کے بعد آج یہاں پر جانا مشکل ہے، 1400 سالوں پہلے اس جگہ پر جانا کتنا مشکل ہوگا۔ آج بھی جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی شاپر ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو جنگلی جانور آ کر چھین لیتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں چھین کے آپ کے ہاتھ سے۔ آج کے دور میں جب سینکڑوں لوگ اوپر جا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ نیچے آ رہے ہیں، ایک میلے کا سما ہے، آج بھی لوگ ڈرتے ہیں اوپر چڑھتے ہوئے۔ اور جب آپ چوٹی پر چڑھتے ہیں نا پہاڑ پر، جنہیں بندیاں نہیں نہ غار دیکھی وہ شاید سمجھن مشکل، لیکن جنہوں نے دیکھی وہ سمجھ جائیں گے۔ جب چوٹی پہ جاتے ہیں نا آدمی اوپر بالکل لاسٹ پہ، تو وہاں سے پھر ایسے پلٹ کر نیچے آ کر غار میں جانا پڑتا ہے، اور جس غار میں جانا پڑتا ہے 2 پتھر جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سے اگر آپ بمشکل اپنے آپ کو دبا کے تو نکلیں گے آپ اور آگے غار میں جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں جب سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اوپر جا رہے ہیں اور ہزاروں نیچے آ رہے ہیں، مرد اور خواتین، بچے، بوڑھے،
آج بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے 1400 سال پہلے کتنا وہ وادی کتنی خوفناک ہوگی، کتنا کٹھن راستہ ہوگا، دشوار گزار راستہ ہوگا، بنگڈڈیاں ہوگی، کانٹے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کئی دنوں تک اس غار کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ویسے میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کی دلچسپی اس وقت کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہمارے جو نبی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی یہ نہیں کہ پھولوں کی نرم نازک بسترے پر جیسے آج کے ہم آپ پیروں کو دیکھتے ہیں کہ پھولوں کی سیج پر نرم و نازک بستروں پر آرام کرنا اور پھر بڑے نازک انداز سے نمازیں پڑھنا۔ اندازہ کیجئے غار حرا کے اندر بمشکل ایک آدمی کھڑا پورا نہیں ہو سکتا، اگر کھڑا ہو تو اس کا سر اوپر پتھر پہ لگتا ہے، اور سامنے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں سے بالکل خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اور بڑا دور خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اتنا ڈیولپ ہونے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے سورہ علق کی تمام تفاسیریں جو عرب سے چھپی ہیں، جو عجم سے چھپی ہیں، جو بھی سیرت نگار ہے، اس نے لکھا ہے کہ غار حرا ایک تاریخی مقام ہے۔ کیا ہے غار کا؟ ایک تاریخی یہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ جس جگہ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہو اس کی طرف رخ نہیں کیا عربیوں نے، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں۔ حالانکہ وہ وہاں سے اگر چیئر لفٹ لگانا چاہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں تھا، اور ہزاروں وہ ریال کما سکتے تھے، بڑے فائدے تھے کہ چیئر لفٹ پہ لوگ بیٹھ کے اوپر جاتے، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی۔ لیکن اس شاکان رسول جو ہیں وہ اتنی مصیبت اور تکلیف کو برداشت کر کے اس جگہ پر جا کر نوافل ادا کرتے ہیں کہ مکے اور مدینے کے اندر اگر کوئی اصل حالت کے اندر جگہ موجود ہے تو وہ غار حرا ہے۔ باقی ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، عمارتیں بن گئی ہیں۔ اگر آج بھی کوئی پتھر موجود ہے جس پر حضور کے پاؤں لگے ہیں تو وہ غار حرا کے اندر موجود ہے، آج بھی وہ پتھر موجود ہیں۔ اور اندازہ کیجئے، ذرا توجہ کیجئے گا کہ حضور اس کے غار کے اندر جا کر کئی دن عبادت کر رہے ہیں۔ اسی عبادت کی اثناء میں، اسی عبادت کے دنوں کے اندر ایک دن جبرائیل امین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ اچھا چلو نہیں نہ آ رہی تو پھر بھی کوئی گل نہیں، اپنی اپنی گل ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ دیکھیے جی، توجہ فرمائیے، جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر۔ اب وحی کی 4 قسمیں، نزول کے اعتبار سے وحی کی 4 قسمیں۔ کبھی جبرائیل اپنی اصل حالت میں آتا ہے، کبھی جبرائیل جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ پس پردہ کلام کرتا ہے، سامنے آ کے نہیں، پس پردہ کلام کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ دل کے اندر بات کو القاء کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ رویا صادقہ سے یعنی سچے خوابوں سے اپنے نبی کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ لیکن اس جگہ پر جو وحی آئی ہے وہ وحی کی پہلی قسم کہ نزول فرشتہ جبرائیل آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کر اس نے کہا اقرا۔ اچھا، یہ سورت اقرا سے شروع ہو رہی ہے، حالانکہ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو کر اپنے رب کی عبادت فرما رہے تھے، گم ہو کر اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے کہ جب اس نے آ کے کہا پڑھیے، حضور نے توجہ نہیں دی، ادھر بالکل توجہ نہیں دی۔ حضور اپنا کام کرتے، جو عبادت میں مصروف تھے حضور وہ کرتے رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارن، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس وقت وہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور میری عبادت کے اندر یہ مخل ہو رہا ہے، یہ دخل اندازی کر کے مجھے دھیان میرا ادھر کر رہا ہے کہ پڑھیے آپ۔ جب 2 مرتبہ حضور نے اس کے کہنے پر کہ پڑھیے انکار کیا، بھئی میں
نہیں پڑھتا میں یہ حضور نے ارشاد ما انا بیکار. لوگوں نے ترجمہ کیا, حضور نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں, یہ کئی لوگوں نے ترجمہ کیا. اب یہ بات کسی بھی قرینہ قیاس سے پوری نہیں آتی. اس میں پڑھے لکھے ہونے اور جاہل ہونے کی بات ہی نہیں ہے. جب اس نے کہا تھا پڑھیے تو حضور بھی پڑھنا شروع کر دیتے. اس میں اس نے کوئی تختی پر لکھ کر حضور کے سامنے نہیں رکھا تھا, کاغذ پر لکھا ہوا نہیں تھا کہ حضور کے سامنے اس نے رکھا اور حضور کو کہا پڑھیے, تو حضور نے فرمایا بھائی میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ میں اس کو دیکھ کر پڑھوں. اب وہ حضور کو کہہ رہا ہے پڑھیے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہیں. پہلے دن کا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے, اس کو جو ٹیچر پڑھاتی ہے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پڑھتا ہی یا نہیں پڑھتا, حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. لیکن حضور کے سامنے اس نے نہ کوئی تختی رکھی, نہ کوئی کاغذ رکھا, نہ کوئی لوح تھی, بلکہ صرف کہتا ہے پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بیکار, میں نہیں پڑھتا. اس کا یہ معنی ہرگز نہ لیا کریں. جتنی بھی سیرت کی کتابیں یونیورسٹیوں کے اندر اور کالجوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی حضور نے فرمایا جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس پہ کیا پڑھے لکھے بات ہے. یہ نہیں, پھر اس سے پھر آگے تشریح کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کسی مکتب میں نہیں پڑھے تھے. تو میرے دوستو, جو اللہ سے پڑھے اسے کسی دوسرے کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور تو امی نبی ہیں, یہ حضور کی شان ہے کہ حضور دنیا میں کسی کے سامنے جا کر حضور پڑھے نہیں, کسی سے حضور پڑھے نہیں, بلکہ حضور اللہ سے پڑھے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. تو اس نے جب دیکھا نا 2 مرتبہ بے حضور کہہ رہے میں نہیں پڑھتا, تو اس نے کہا اقرا بسمی بے اسمی ربی, پڑھیے اسی رب کے نام سے جس کو آپ یاد کر رہے ہیں, جس کی عبادت میں آپ مصروف ہیں, اسی کے نام سے پڑھیے. تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے جب پڑھنا شروع کر دیا, یہ آیتیں نازل ہوئیں, 3-4 آیتیں نازل ہو گئیں. اب سنیے آگے. بخاری مسلم کے اندر کچھ روایات ایسی آتی ہیں جو قرینہ قیاس نہیں, اور نہ ہی ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو مانتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر روایات ہیں, اور کئی لوگ وہ لے کر ان کو ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر. بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک محمود عباسی نامی ایک آدمی گزرا ہے. اس نے خلافت پر ایک کتاب لکھی تھی, اور اس میں اس نے ان لوگوں کا حوالہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالا تھا اس نے, اور طرح طرح کی اس نے باتیں کی تھی. علماء حق اہل سنت نے اس کا جواب دیا تھا, اور اسے یہ بتایا تھا کہ نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے, نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. آیتیں نازل ہو گئی, حضور گھر میں آئے. گھر میں جناب آپ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ موجود تھی. سبحان اللہ. میں اپنی گال ہون لگا جے شروع کرنا. لو جی 10-15 منٹ میں تھوڑے نہ گفتگو کرنی ہے. اگر تساں دھیان کیتا تو سو بسم اللہ, نہ دھیان کیتا تو کل بھی محفل اتنے پنڈی چاہیے. ہاں کل پھر کر لیں گے گل. تے 4 کٹھیاں اتنے ہی رکھیاں نے, ایک دن نہ دوجے دن تو انشاءاللہ جوان بولے گا نا سبحان اللہ. کدی تو بولو گے تسی انشاءاللہ, کوئی ایسی گل نہیں. آج نہ بولے جے کل بول لیا جے. تے نویں گل کوئی نہیں. فیاض صاحب تھوڑے تھوڑے اگے آ کے بہ جاؤ, کوئی نہیں گل. لیٹ بندہ ہو ہی جاتا ہے نا کدی نہ کدی, کوئی مسئلہ نہیں. اگے اگے ہو جاؤ تسی سارے, تاکہ میری گل سارے نو سمجھ آ جائے. ما انا بیکارن, میں نہیں پڑھتا. لیکن جب اسی رب کے نام سے یاد کروایا نا حضور کو, تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ آیتیں نازل ہوئیں, حضور گھر میں گئے. جناب آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ موجود تھی. ان کو جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ سنایا. اگے سے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے جو جواب دیا نا, وہ بڑا تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا, اور خواتین اسلام کے لیے بڑا موضوع لفظ ہے. جب بندہ باہر سے تھکا آ رہا گھر میں آئے نا, تو آگے سے بیوی شکوے شکایت پہ اتر آئے تو اس کی تھکاوٹ بڑھ جاتی. ہوں تو تسی بولے ہو دیکھے اس کی تھکاوٹ تے بیوی آندے آکھے خیر نہ لائے, 2 پیار دے لفظ بول کے پانی پیش کر کے بٹھائے, تے بندہ جنہ تھکیا آ رہا ہوں نا ساری تھکاوٹ لے جاتا. آکھو سبحان اللہ. تے انہوں نے منہ چاڑیا ہوئے جناب, کتھے سو ہون تک لیٹ ہو گئے ہو, فلاں ہو گیا. وہ بیچارہ کنہ مصیبتیں پھنسیا ہے, انہوں پتا
یہ بات بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی اس نے ٹائم بار میں ویسٹ کیا ہے، تاش والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا یا کسی دکان پہ اس نے وقت گزار دی، یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب پہلی ملاقات میں جب آپ کا شوہر آپ کے گھر میں آیا ہے تو عورت جو ہوتی ہے مسلمانوں کی عورت اور جو مومنہ عورت ہوتی ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا اچھے طریقے سے استقبال کرے، اس کو پیار سے بٹھائے اور چند جملے انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ اسے پیش کرے، اور اس کے بعد معاملات پھر دوبارہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے خامد کا اچھے طریقے سے استقبال کرتی ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ اس کا استقبال کرے گا۔ چلو کدی عورتاں دی محفل ہوئے تو اودے چ گل کرنی چاہیے، تسی جا کے گل جدوں گھر کرنی ہے نا تو کسے مننی نہیں گل، انہوں نے مسئلے اپنے کول رکھ کے آیا کرو، سانو اور تھوڑے کام نے گھر، ہن شاہ انہوں اور کوئی مسئلے نہیں تو سانو جڑ پے نے، اسی استقبال کریے ساڈے نال تے سیدھے منہ گل نہیں کردا۔ انہاں ایک سا وچ 4-5 جواب میری گل دے چھڑنے نے، میں مقابلہ کرنے واسطے نہیں آیا، میں اپنا مسئلہ دسن آیا کہ عورت نو اچھا استقبال کرنا چاہیے اپنے خامد دا۔ لو جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، چپ کران والے زیادہ بولے نے، جڑے جنہاں نوں تسی چپ کراندے ہو ایک بولیا تے چپ کران والے 5 نے، 6 بندے ہو جاندے نے، تسی کسے نوں چپ نہیں کران، جنہوں بولن دی شوق ہے میرے پتر نوں بھیجو ایتھے، اسپیکر تے میں انہوں اسپیکر دیاں گا ایتھے آ کے بولے، سمجھائے جی، بالکل کوئی بندہ نہ کسی نے چپ کرائے، مینوں کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہوندی، تسی سارے بھی آپسی گلاں کرو، میں پھر بھی اپنی گل کرنی، مینوں کوئی پریشانی نہیں، کسی نے چپ نہ کرایا کرو، مینوں مزاج پرویاں کوٹ دا پتہ ہے، توڑے مزاج دا میں واقف ہاں، میں پہلی دفعہ ایتھے آیا، مینوں توڑے مزاج دا پتہ ہے کہ تسی یہیں دی گلاں کر دے، بے شک کرو، میں بھی یہیں دا ہی موضوع رکھیا ہوندا کہ تانوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساری واقعہ بیان کے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے قربان جائیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ وہ خاتون ہیں میرے دوستوں کہ حضور کی ساری اولاد انہی سے ہوئی ہے، ساری اولاد انہی سے ہوئی، سب اولاد انہی سے ہوئی ہے، اور حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، یہ حضور کا بہت ادب کرتی تھی، اور ان کے متعلق سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ مکے کی رئیسہ اور ایک مالدار خاتون تھی، لیکن اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں خدیجہ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری حمایت کی، جب لوگوں نے مجھ سے ہاتھ روک لیا تو خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، تو ان کے بڑے احسان ہیں اسلام پر۔ یہ 2 ہستیاں ہیں، یاد رکھیے، محسن اسلام 2 ہستیاں ہیں، ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے مال لگایا، اور ایک جناب سرکار ابو طالب جنہوں نے اپنا خون لگایا، یہ 2 ہستیاں تاریخ کے اندر، اسلام کے اندر، ان کو نہ بھولیے گا، ایک اپنے مال سے اور ایک اپنے خون سے، یہ خون وہاں سے شروع ہوا اور کربلا تک جناب سرکار ابو طالب کا ہی لگا، تو اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک خون ابی طالب، ایک مال خدیجہ کا، دوسرا خون ابی طالب۔ لو جی میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں، تو حضور نے ان سے کہا، تو انہوں نے کچھ چند جملے بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب میں دوبارہ پھر غار ہرا میں آپ کو لے کے جاؤں گا، دیکھیے بڑی اہم مسئلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوجوانوں میری بات اچھی طرح اپنے دل کی تختی پر لکھیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں بغیر حوالے کے کر رہا ہوں، میں نے کبھی حوالہ نہیں دیا، تے کدی کسے بندے نو جرت نہیں ہوئی میرے کو حوالہ پوچھے، اس واسطے کہ میں کلام الہی کے باہر کبھی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں بے تو کہ جی حوالہ دیا، جی حوالہ کدھر دیا، قرآن تو پڑھ لے، اگر نہ گل لبھی تو پھر سانو پوچھ نہیں ہے، تو قرآن پڑھ لے، اگر اتوں گل نہ لبھی تو سانو پوچھ لیں، تے بندے نو قرآن پڑھنا نہ آوے انہوں حوالہ کیوں دئیے اسی، تیرا قصور ہے کہ تو پڑھا نہیں ہے، کتاب بندہ محنت کر کے پڑھے، وہ صفحے کھولے جناب، صبح شام محنت کرے، تے تونوں 1 منٹ ہی حوالہ دے چھڑیے، تسی جا کے کتاب دیکھ لو، پڑھو ساری کتاب، تونوں بھی علم آوے تے پھر حوالے دا پوچھو تو حوالہ کی ہوندا ہے،
یہ سوکھا کام تو نہیں نہ ہوتا. جس بندے نے کھاد لائی ہے اپنی زمین فصل اُدی اگی ہے انہیں محنت پیچھے کی ہے. تسی جا کے نسخہ لینا چاہتے ہو سانوں بھی اینیاں بوریاں نکلن, نہیں پیچھے محنت بھی ہوندی ہے کسان دی. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جملہ یہ بولا کہ آپ کی اللہ حفاظت فرمائے گا. پہلا جملہ آپ کی اللہ, آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں, بے سہارا جو لوگ ہیں ان کا سہارا بننے والے ہیں, اور آپ اول دن سے, یہ آخری جملہ سنیے, آپ اول دن سے محسن ہیں لوگوں کے, اول دن سے آپ لوگوں کے مہربان ہیں. اللہ ضرور آپ کو اس منصب پر پہنچائے گا جس منصب کے آپ اہل ہیں. ان گل نو ذرا سمجھا جائے. اچھا گل سمجھ آئی جائے کہ نہیں؟ جیڑا میں جملہ بولیا نا ایک لفظ ہے جہدے تے میں اگلی گفتگو کرنی. ایک ہوندا اہل تے دی ضد ہے نا اہل. جیڑا عمران خان ہویا ہوں نا اہل ہویا نا, اس کی ضد کیا ہے؟ کسی چیز کے لیے اہل ہونا یا نائل ہونا. آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ وہ منصب عطا فرمائے گا جس کے آپ اہل ہیں. ذرا سمجھے جے گل نو, تسی سمجھے نہیں, میں دوبارہ مثال دینا. دیکھیں جی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ وہ منصب دے گا کہ جو آپ کے منصب کے شایان شان ہے, جو آپ جس کے اہل ہیں, جو آپ کو ملنا چاہیے. مطلب یہ ہے, پتہ ہے گل کہ بندہ جنہ وڈا پیر ہوئے نا تے بیوی اگر انہوں مننے نا اے پیر ہے تے پھر وہ واقعی پیر ہے. وڈا پیر بھی ہوئے نا تے گھروں مرید اپنے گھر ہی ہوندا ہے. سمجھائے جے کہ نہیں؟ وہ دنیا جہان نو مرید کردا تے آپ گھر ہی مرید ہوندا ہے. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں حضور کی ذات پر, آپ فرماتی ہیں اللہ آپ کو وہ منصب عطا فرمائے گا جس کے آپ. کیوں یہ کہا یہ سارے جملے؟ دوبارہ غار حرا میں آئیں. جب جبرائیل امین نے حضور کو کہا پڑھیے, حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا. دوسری مرتبہ کہا پڑھیے, حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا. تیسری مرتبہ حضور توجہ جو اللہ لائیے نا, حضور توجہ اللہ کی طرف ہے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لیا. گل سمجھائے جے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو اس نے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کے دبایا تو حضور کو پسینہ آ گیا, فلاں فلاں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے اس نے جب دیکھا نا کہ حضور توجہ ادھر سے نہیں ہٹا رہے جدھر آپ کی توجہ ہے, اور میں نے وہی بھی دینی ہے, ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے, تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے بازو میں لے کر پورا انہیں ٹل لایا ہے. تے تونوں پتہ ہے وہ جبرائیل دا ٹل تھوڑا جا ٹل نہیں, او دا بازو جڑا ہے انہوں پاراں دے نے, تو او دا ایک پار نہیں 650 پاراں دا مالک جے ہو. تے اتنا تیز ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے 1 سیکنڈ سے پہلے زمین پر آ جاتا ہے. اتنی طاقت کا وہ مالک ہے کہ اگر وہ ایک پر کھول دے تو سورج کو اندھیرا کرنے پہ مجبور کر دے. اتنا طاقتور ہے وہ, انہیں پورا ٹل لایا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر توجہ کی دی ہو دیال, پسینے انہوں آئے نے, حضور نو نہیں آئے, انہیں پورا ٹل لایا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ کی, اب یہ لوگ جو ہے نا وہ باتیں کیا بنانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے جی کہ وہی آئی اور نبی پاک علیہ السلام کو اس نے کہا پڑھو, حضور نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے جناب جھنجھوڑا حضور کو, جناب دبایا اور فلاں کیا. یہ دیکھیے یہ بات نہیں ہے. جبرائیل ہے حضور کا نوکر, نوکران دا کام مالکاں نو ڈانٹنا پینٹنا نہیں ہوندا. نوکران دا کام ہے اپنی حاضری پوری کرنی, اپنی نوکری کرنی. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں, اللہ کے نام سے پڑھیے. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو حضور نے اس کی طرف توجہ فرمائی. وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب دیکھیے میں اتنی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, کل پھر اس سے آگے شروع کر دیں گے. یا وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس حضور گئے اور ساری بات کر کے حضور باہر نکلے تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا
ان کے چچا الہامی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس چلے گئے، جا کے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہوئی ہے نا، جو شخصیت ان کے پاس آئی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ تورات اور زبور میں لکھا ہے کہ یہ شخصیت سوائے نبیوں کے کسی کے پاس نہیں جاتی، سوائے نبیوں کے کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اور اے ختیجہ، تو بہت خوش قسمت ہے، اللہ نے تجھے یہ منصب اور مقام دیا ہے کہ تو اس نبی کی زوجہ ہے کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ الہامی کتابوں کا، جو ہے وہ نوفل انعامی کتابیں، تورات، زبور، انجیل کا عالم ہے۔ اس نے جب یہ گواہی دی اور اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب تک لوگ انہیں یہاں پر تنگ کرتے، ان پر پتھر برساتے، تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کی ڈھال بن جاتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے اور اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب سیدہ ختیجہ الکبریٰ ساری بات کر کے واپس تشریف لائیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ختیجہ الکبریٰ، اللہ نے رویا صادقہ کے ذریعے، سچے خوابوں کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ سچے خوابوں کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے، اور مجھے سچے خوابوں